اور سب سے پہلے عبادتوں میں جو حکم فرض ہوا وہ نماز ہے. نمازی ہر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے. اور دوسری عبادتیں شرطوں کے ساتھ ہے. جیسے زکوٰۃ ہر ایک بہن پہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے, مال کا ایک معیار ہے, 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے, 52.5 تولے چاندی ہونے چاہیے, یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی 1 سال کی شرط ہے. اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر جنوری کے مہینے میں سونا آ گیا تھا, 10 تولے کا سونا تھا, نئی شادی ہوئی تھی, اور 1 سال پورا ہونے سے پہلے نومبر اور اکتوبر کے مہینے میں وہ سارا کا سارا سونا بک گیا, بیچنا پڑا, سب ختم ہو گیا, اب سونا نہیں, چاندی نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسی بہن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کیوں؟ سال گزرنا ضروری ہے. ابھی 1 سال نہیں گزرا اس بہن پر, 1 سال گزرتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی. پھر حج کے معاملے میں حج ہر کسی پہ فرض نہیں ہے. صاحب استطاعت, اللہ نے جس کو مال دیا, اللہ نے جس کو ایک آنے جانے کے خرچ کی اتنی حیثیت دی, اپنے یہاں رہنے والے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق دی, یہ سارے خرچے ہونے کے بعد آنے جانے کا خرچ ہے تو حج کو جانا. پھر قرضہ نہیں, نہ قرضہ رہے گا تب بھی حج فرض نہیں ہوتا. کئی ایک شرطیں ہیں, اس کے بعد حج فرض ہوتا. اور روزہ رہنے کے واسطے بھی آدمی کا شرط ہے کہ وہ مسافر نہ ہو, بیمار نہ ہو. ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جان کو خطرہ ہے, تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کا حکم. اگر جوان ہے بعد میں قضا کرے گا, بوڑھا ہے, اتنا بوڑھا ہے کہ صحت کی امید نہیں ہے, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس روزے کے بدلے میں فدیہ دے دینا, پیسے دے دینا. عورتیں ہیں, اگر وہ ماہانہ طور پہ ناپاک ہو گئی تو اب ان کو روزہ نہیں ہے, پھر بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا, لیکن یہاں پر شرط ہے پاک ہونا. ایسی کئی شرطیں عبادتوں میں لگی ہیں, زکوٰۃ میں, روزے میں, حج میں. لیکن نماز کے سلسلے میں ایسی کوئی شرط نہیں, مال کی شرط نہیں. ہر غریب بھی نماز پڑھنا ہے. مزدور کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ مالک بنو گے تو نماز پڑھنا ہے. مزدور ہو یا مالک, نماز سب پہ فرض ہے, ہر ایک پہ نماز فرض ہے. کرایہ دار اور مکاندار ہر ایک پہ نماز فرض ہے. ذاتی مکان والا اور بغیر ذاتی مکان والا ہر ایک پہ نماز فرض ہے. بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, ہر ایک پہ نماز فرض ہے. اگر بیمار ہو اور تھوڑی بیماری اتنی آ گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی معذوری ہے تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے, تو پڑھنے کا حکم ہے. لیکن نماز کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے میری بہنوں. نماز نہیں چھوڑ سکتے. نہ مردوں کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے, نہ عورتوں کے لیے چھوڑنے کی اجازت ہے. ہر حال میں نماز فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے 100 سے زیادہ آیتوں میں نماز کی اہمیت کو بتایا. احادیث کے ذخیرے میں 500 سے زیادہ حدیثیں نماز کی اہمیت پر, نماز کی تاکید پر, نماز کے چھوڑنے والے کے عتاب پر, نماز کے پڑھنے کے ثواب پر, نماز کے چھوڑنے کے گناہ پر بیان ہوئی. عزیز ماؤں اور بہنوں, نماز کی بہت اہمیت ہے. نماز کا موضوع عام طور پر جب ہمارے سامنے بیان ہوتا, ہم سننے والے اور بولنے والے یہ سمجھتے, ارے نماز کا موضوع کیا ہے بھائی, ایزی موضوع ہے, نماز کا کیا مسئلہ ہے بھائی, ہم تو نماز پڑھنے والے. لیکن نماز کے بارے میں جو غفلت آج معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی, بہت غفلت ہو گئی میری بہنوں. ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی, بہت سی ایسی بہنیں ہیں جنہیں نماز کے سلسلے میں یہ احساس نہیں رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اعمال میں نماز کا سوال کیا جائے گا, نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, نماز کا سوال ہوگا عبادتوں میں. آج یہ احساس ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر سے ختم ہو گیا. فرض نماز کا چھوڑنا حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ کفر جیسا کام کیا,
بعض علماء نے فرمایا کفر کے قریب کام کیا، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نماز کے چھوڑنے کا تصور تو ناممکنات میں سے تھا، مسلمان کا تو نماز چھوڑنا اس کا تصور نہیں تھا۔ ماضی قریب تک بھی بہت سارے گھرانوں میں نماز پڑھنے کا، نماز کی پابندی کا اہتمام تھا۔ آج کتنے ایسے شوہر ہیں جن کو اپنی بیوی کی نماز کی فکر نہیں، کتنی ایسی بیویاں ہیں جنہیں اپنے شوہر کے نماز کی فکر نہیں۔ شوہر صاحب کام پہ گئے، جاب پہ گئے، ملازمت پر گئے، نماز پڑھے نہیں پڑھے اس کی فکر ہی نہیں، حالانکہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو جب دیکھتے تھے کسی علاقے کا ذمہ دار طے کرتے تو کہتے تھے اگر وہ نماز پڑھنے والا ہے تو میں اس کو ذمہ دار بناؤں، بلکہ بعض مرتبہ تو ذمہ داروں کو خط لکھتے تھے کہ تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز پڑھنا۔ اتنی اہمیت تھی نماز کی۔ آج بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے یہاں نماز کی اہمیت دیکھنے کو ملتی۔ آپ دیکھو جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد فوراً وہ اللہ کے گھر کی طرف جاتے، عورتیں ہو اذان ہوتے ہی فوراً مصلی کی طرف جاتی ہے، اپنے گھر کے کمرے میں وضو بنا کر، مصلی بچھا کر، پردے میں جا کر نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتی۔ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوشش اس بات کی کرو کہ تم مسجد کی اذان کو مسجد میں جا کر سنو تاکہ اس کے فائدے حاصل ہو، اور فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں اذان سننے کے جو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد میں جو تحیۃ المسجد کی نماز ہے وہ نماز پڑھ سکتے، وضو ہو گیا، اذان سن لیے، اذان کا جواب ہو گیا، اور امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شریک ہو سکتے، پہلی صف میں ٹھہر سکتے، پہلی صف کا الگ ثواب، امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شرکت کے الگ اجر، پھر جماعت کا ثواب۔ ایک ایسی نماز جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے 27 درجے کم ثواب ہے اس پر جماعت والی نماز کے مقابلے۔ عورتوں کو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں جانا نہیں ہے، جو فضیلت مردوں کو مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے 27 درجے افضل نماز کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، وہی فضیلت عورتوں کو گھر کے کونے کے کمرے میں نماز پڑھنے سے حاصل ہو جا رہی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیسا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نماز کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہو جا رہی، گھر میں مہمان آ جا رہے نماز چھوڑ دے رہی۔ نماز چھوڑنے کے لیے بہانے مت بناؤ میری بہنوں، مہمان آ گئے، اب مہمان بیٹھے ہوئے بہانہ بنا رہے، ارے انہوں مہمان بیٹھے ہوئے نا نماز کیسے پڑھنا؟ کیوں؟ جو مہمان ملنے آیا ہے کیا وہ مہمان عیسائی ہے؟ کیا وہ مہمان یہودی ہے؟ کیا وہ مہمان ہندو ہے؟ کیا وہ مہمان بدھسٹ ہے؟ کیا وہ مہمان جین ہے؟ کیا وہ مہمان مسلمان نہیں ہوتا؟ ارے وہ بھی تو مسلمان ہیں، پھر کیا ہوا؟ آپ اس مسلمان کے سامنے نماز پڑھنے سے کیوں ڈر رہے؟ یہ بہانہ ہے جو آج ہم بناتے ہیں۔ ارے وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کا بھی تو ایمان ہے اللہ پر، وہ بھی تو نبی کو نبی مانتی ہے، وہ بھی تو نماز کو عبادت مانتی ہے، وہ بھی تو آپ کی مسلمان بہن ہے۔ اس بہن کو کہو چلو بہن آپ نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، ہم سب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، فوراً نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے، بہانے نہ بنائیں۔ کئی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے گود میں پیشاب کر دینے کا بہانہ بنا کر، ناپاکی کا بہانہ بنا کے نماز نہیں پڑھتے، چولہے میں چلے گئے، کام کر لیے، تھوڑا سا کپڑے گیلے ہو گئے، کچے ہو گئے، چولہا صاف کر دیے، پتھر دھو دیے، برتن دھونا تھا برتن دھو دیے یا جھاڑو مار دیے، کچھ بھی کام کاج گھر کا ہو گیا، اب تھوڑا سا کپڑے کچے ہو گئے، اب عورت کا ذہن یہ بن گیا کہ نہیں اب یہ کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ کپڑے بدلے بعد ہی نماز پڑھنا۔ اب وہ کپڑے 2 دن تک نہیں بدلے گئے تو 2 دن تک نماز نہیں ہوتی، وہ کپڑے شام تک نہیں بدلے گئے تو شام تک نماز نہیں ہوتی۔ وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں، اگر وہ ناپاک ہوتے تو بدلنا پڑتا، وہ کپڑے تو پاک ہی ہے نا۔ کیا کیا ان کپڑوں سے؟ بس کام کیا۔
ایسے بہانے بنا بنا کے نماز چھوڑ رہے. ہاں بچہ پیشاب کر لیا تو فوراً چاہیے کہ کپڑے بدلے اور بدل کر وقت پہ نماز پڑھے. بچے کے پیشاب کرنے کا بہانہ نماز کو چھوڑنے کے لیے کافی نہیں.